محترم سامعین کرام، زلزلوں کی تاریخ 20 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی ایک زلزلہ آیا، جس کو انہوں نے اس طرح روکا کہ زمین پر ایڑی ماری اور فرمایا، زمین تو کیوں ہلتی ہے؟ کہ عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ اور زمین کا زلزلہ رک جاتا ہے۔ پھر 59 ہجری میں بھی زلزلہ آیا اور یہ زلزلہ 40 روز تک آتا رہا۔ محترم سامعین کرام، ذرا اندازہ کرے کہ 40 دن تک زلزلہ آتا رہا۔ ایک شہر تھا انطاکیہ، وہ پورا کا پورا شہر ہی زمین کی ہستی سے ختم ہو گیا۔ پھر 223 ہجری میں غرناطہ شہر کے اندر زلزلہ آیا اور پورے شہر کی ہستی زمین بوس ہو گئی اور پورے شہر میں سے صرف ایک آدمی باقی بچا، باقی سب کے سب آدمی موت کی نظر ہو گئے۔ محترم سامعین کرام، پھر 238 ہجری میں متوکل باللہ کے دور میں ایک جگہ پر پتھروں کی بارش ہوئی اور ایسی مصیبت آئی کہ موصل شہر کے اندر 1.5 لاکھ آدمی موت کے منہ میں چلے گئے۔ پھر 241 ہجری میں افغان میں زلزلہ آیا جس میں تقریباً 25,000 آدمی فوت ہوئے۔ پھر 245 ہجری میں ایک بستی پر آسمان سے سفید اور سیاہ پتھروں کی بارش برسا دی گئی۔ ایک دفعہ بنگلہ دیش میں بھی ایسا ہوا۔ بنگلہ دیش میں ایک علاقہ دکھایا گیا جہاں ایک مرتبہ پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ اتنے موٹے موٹے پتھر تھے جو ایک جگہ پر انہوں نے کہیں رکھے ہوئے تھے۔ میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اتنے موٹے پتھر اس جگہ پر جب برسائے گئے ہوں گے تو اس جگہ پر رہنے والوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ پھر 319 ہجری میں حجاز کا دور ہے۔ ایک قافلہ حج کے لیے گئے اور راستہ بھول گیا۔ قافلے کے لوگ کہتے ہیں کہ راستہ بھول کے ہم ایک بستی میں گئے جہاں کے سب لوگ ہمیں پتھر بنے ہوئے ملے، انسان بھی پتھر، حیوان بھی پتھر، مرد بھی اور عورتیں بھی، حتیٰ کہ تندور پر روٹی لگائی ہوئی ایک عورت وہ بھی پتھر بن گئی، اور جو روٹی اس نے لگائی اس کو بھی پتھر بنا ہوا دیکھا۔ پوری بستی پر اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب آیا۔ محترم سامعین کرام، ہم اس دنیا میں رہ کے ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں، ہم کتنے نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہم کو تو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، 1917 میں ہندوستان میں زلزلہ آیا جس میں 3 لاکھ آدمی مرے۔ پھر 1920 میں چین میں زلزلہ آیا، 1 لاکھ آدمی مرے۔ پھر 1923 میں جاپان میں زلزلہ آیا جس میں 2 لاکھ آدمی مرے۔ پھر 1937 میں کویت میں زلزلہ آیا، پورا کا پورا شہر زمین بوس ہو گیا، 35,000 آدمی مرے۔ محترم سامعین کرام، اللہ کا عذاب کب آئے گا، کس کے اوپر آئے گا، کوئی نہیں جانتا۔ ایک زلزلے کا مشاہدہ اور 1993 میں ایک زلزلہ امریکہ میں آیا، اس کے کچھ حالات اس فقیر آدمی آنکھوں سے دیکھے۔ وہ زلزلہ 3 منٹ کا تھا۔ کیا زلزلہ تھا! اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگوں کی آنکھیں اس وقت کھلی جبکہ وہ زمین کے اوپر پڑے ہوئے تھے۔ یعنی اکثر لوگوں نے یہ بتایا کہ زلزلے کی شدت اتنی تھی کہ وہ بستر سے اچھل کر جب زمین پر آ پڑے تب ان کو محسوس ہوا کہ زلزلہ آیا۔ زلزلے کا جو مرکز تھا وہ جگہ اس فقیر جا کر دیکھی۔ عجیب بات دیکھیے کہ ایک مسجد تھی جو اس سے کوئی 20 میٹر کے فاصلے پر ہوگی، یعنی مسجد کی دیوار اور چند قدم کے فاصلے پر زلزلے کا مرکز تھا۔ اللہ تعالیٰ کی شان، مسجد کی ایک اینٹ بھی نہ گری اور پورے شہر میں جو بڑی بڑی عمارتیں تھیں وہ زمین پر آ گرے۔ ایک جگہ پر تو عجیب معاملہ پیش آیا، 1.5 میل لمبی دریا کے اوپر پل بنی ہوئی تھی۔ وہ 1.5 میل پوری کی پوری پل جیسے بچہ کنڈی کھا کے اس کا رے پر پھینک دیتا ہے تو زلزلے نے پورے پل کو اٹھا کر ایک طرف پھینک دیا۔ جو لوگ گاڑیوں کے اندر ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا کہ زلزلہ آ رہا ہے یا نہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی حرکات میں ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اب وہ روٹین میں آگے جا رہے تھے
اور ان کی پوری گاڑیاں دریا کے اندر جا رہی تھی۔ اتنے 100 گاڑیاں جب دریا میں جا گرے تب پتہ چلا چلانے والوں کو کہ آگے فل موجود ہی نہیں ہے۔ اس فقیر نے چوکو کے اوپر لکھا ہوا دیکھا، اوہ گاڈ، آئے خدا، اتنا بڑا 50 فیٹ بڑے جیسے سائن بورڈ ہوتے ہیں، اتنا بڑا لکھا ہوا تھا۔ اس فقیر نے اپنے دوست سے پوچھا کہ بھائی یہ لکھنے کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ جی اتنا نقصان ہوا کہ اب حکیم بھی پریشان، اور انہوں نے اپنے پادریوں سے کہا کہ بھائی کچھ اللہ کا توبہ کرو تاکہ کچھ مصیبت سے نجات ملے۔ تو ان پادریوں نے چوکو کے اوپر اوہ گاڈ لکھوایا تاکہ لوگوں کو خدا یاد آئے۔ بندے کو اپنے اوقات یاد آ جاتی ہے جب اللہ رب العزت بندے کو جگاتے ہیں۔ اس زلزلے کی وجہ سے زمین کے اندر ایک دراڑ پڑ گئی، اس دراڑ کو بھی اس فقیر نے خود جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ صاف نظر آتا تھا کہ ادھر کی زمین ادھر اور ادھر کی زمین ادھر، اور وہ کتنی گہری تھی میلوں کے حساب سے اس کا پتہ بھی نہیں تھا۔ تو مجھے لے جانے والے انجینئر نے کہا کہ حضرات جی آپ کو ایک بات بتاؤں۔ میں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگا کہ ایک اور زلزلہ متوقع ہے اور اس کا نام سائنسدانوں نے بگ آن رکھا، بڑا زلزلہ، اور وہ کہتے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو زمین کے اندر جہاں دراڑ پڑ چکی تو یہ پورا کا پورا علاقہ سمندر کے اندر چلا جائے گا۔ میں نے پوچھا علاقہ کون سا؟ وہ کہنے لگے یہ وہی علاقہ ہے جہاں پوری دنیا کی فلموں کا مرکز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ہی الگ کر لیا ہے، جب چاہیں گے اس کو سمندر کے حوالے کر دیں گے۔ محترم سامعین اکرام، ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ ہم کو اللہ نے اس دنیا میں کس لیے بھیجا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کا عذاب کب آئے گا اور کس کے اوپر آئے گا، کہاں آئے گا، کسی کو پتہ نہیں۔ اس لیے محترم سامعین اکرام، ہم نے جو بھی گناہ کیے ہیں اس کے اوپر توبہ کر لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے۔